السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ حاضرین کرام، شاہدین عظام، خواتین ملت اور دیگر اسلامی ماؤں، بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے انشاءاللہ العزیز بدگمانیوں سے بچنے کے طریقے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بارے میں اور سارے اہل توحید، اہل اسلام، مسلمان اور مردوں اور عورتوں کے بارے میں شرعی خوشگمانی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی ناجائز حرام بدگمانیوں سے بچائے، آمین۔ کل کے لائیو پروگرام میں نے قدر تفصیل کے ساتھ بدگمانیوں کے تعلق سے چند کارآمد اور نہایت مفید باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی اور بتلایا تھا، ظاہر ہوتا ہے، اور میں نے بتلانے کی کوشش کی تھی کہ بدگمانی کی وجہ سے انسان اگر اللہ سے متعلق بدگمانی ہے تو شرک اور کفر اور منافقت میں پڑ جاتا ہے اور اس سے بدعتوں کا ارتکاب ہوتا ہے، سماجی، خاندانی، فیملی بھات بھات کی پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ بدگمانی شیطان کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کے مابین عداوت، نفرت، دشمنیاں، حسد، کینے، کپٹ داخل کرنے کے لیے غیر محسوس چور دروازہ ہے، اور بدگمانی انسان کو خبیث طینت، خبیث مزاج اور بدمزاج بنا دیتی ہے، اور بدگمانیاں انسان کے کردار کو اور انسان کے اخلاق کو متاثر کر کے اسے سخت دل بنا دیتی ہیں، بخیل بنا دیتی ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کے مرتکب کرنے والا بنا دیتی ہیں۔ بدگمانیوں کے ذریعے سے اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی، غمگساری ختم ہو جاتی ہے، اور باہم اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے اور دیگر اخلاقی، دینی اور سماجی مصائب اور مشکلات رونما ہوتے ہیں۔ بدگمانیوں کی وجہ سے انسان دوسروں کے عیب کے ٹوہ میں پڑا رہتا ہے اور عیب جوئیاں کرتا ہے، اور یہ بدگمانی دوسروں کی کمیوں کو ٹٹولنے پر ابھارتی ہیں، اور اسی طریقے سے بدگمانی کی وجہ سے انسان کے اندر آپسی بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور یہ سارے کے سارے بڑے خطرناک جرائم ہیں۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح اپنے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ خوشگمان رہیں، غلط فہمی سے بچیں، ایسے ہمیں بھی دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں سب مل کے کہ بدگمانی کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں۔ سماج کے اندر یا ہمارے اندر خود یا کسی کے اندر
بدگمانی جیسی خبیث اور قبیح اور نقصان دہ بیماری پیدا جو ہوتی ہے، اس کے بہت سارے کارن اور بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں۔ انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنے مقصد حیات اور مقصد زندگی کے بارے میں جاہل ہوتا ہے، جہالت۔ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں بدگمان رہیں، عیب جوئیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ جب ہم اپنے مقصد تخلیق کو، اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھول جائیں گے، فراموش کر دیں گے یا نہ جانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے غیر شرعی امور ہم سے انجام پائیں گے، اور غیر شرعی امور میں سے جی ہاں بدگمانی بھی ہے۔ دوسری وجہ ہے انسان کے اندر اللہ تعالی کا تقوی، اللہ کا خوف مدھم پڑ جانا یا نہ ہونا یا غائب ہو جانا۔ جب ہمارے قلب و جگر سے ہمارے زندگی کے سارے امور اور معاملات کے اندر سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی جس طرح ہونا چاہیے، یہ جب مدھم پڑ جائے گا یا غائب ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جہاں بہت ساری برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی، انہی برائیوں میں سے ایک نہایت خطرناک برائی بدگمانی بھی پیدا ہوگی۔ خلاصہ کلام دیکھا جائے کہ ہر برائیوں سے بچنے کا سب سے مضبوط، ہر گناہوں سے بچنے کا سب سے مضبوط جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ بدگمانیوں کے عام ہونے کی وجوہات میں سے ایک تیسری وجہ ہے خواہشات نفس کی پیروی۔ اپنے من میں جو آئے، اپنا نفس جو چاہے، اپنا مزاج جو چاہے، اپنے مزاج کے پیچھے چلنا، اپنے نفس کی چاہت کی تکمیل، اپنے نفس کے خواہشات کو پورا کرنا، اور اسی طریقے سے ہر ایک پر عام حکم لگانا۔ مثال کے طور پر کسی گھر کا کوئی فرد مجرم ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ یقیناً اس کے بارے میں بدگمان رہنے کے ثبوت اور شرعی دلیل ہے، تو خالی اسی کے بارے میں اتنا ہی بدگمان انسان رہے جس بدگمانی میں وہ گنہگار نہ ہو اور دھوکے میں نہ پڑے۔ ہوتا کیا، ارے یار وہ تو پورے گھر والے ایسے ہیں۔ ایک ضلع کے کسی آدمی کے اندر، ایک گاؤں کے کسی آدمی کے اندر کوئی کمی آ جائے تو وہ حکم عام کر دیا جاتا ہے، ارے وہ سارے کے سارے گاؤں والے ایسے ہی ہیں۔ یہ بھی بدگمانی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بدگمانی کے اسباب میں سے پانچواں سبب یہ ہے برے لوگوں کی صحبت، فسق و فجور اختیار کرنے والوں کی سنگت۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر، اس کے دوست کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اگر دوست نیک ہے تو نیک اثر ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، پڑھنے لکھنے والے، اس کی مجلسیں اٹینڈ کرنے والے، اس کی میٹنگوں میں بیٹھنے والے لوگ بدگمانی کے شکار ہیں، برے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، بے دین ہے، بد دین ہے، بدعمل ہے، بد کردار ہیں، تب ایسی صورت میں جس طرح اس کی سنگت ہوگی، جس طرح اس کی صحبت ہوگی، وہی اثر اس کے اوپر بھی پڑے گا۔ لہذا ہمیں صحبت اور ساتھی اور دوست اختیار کرتے وقت سوچنا چاہیے
کہ ہم جس کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، دوست بنا رہے ہیں، وہ کیسا ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے وقیرے اور طریقے اور سیوا پر ہوتا ہے۔ بدگمانیوں کے اسباب میں سے چھٹا سبب یہ ہے ایسی جگہوں پر بیٹھنا جو جگہیں بری ہیں، بری جگہوں پر حاضری دینا، یہ بھی بدگمانی کے اسباب میں سے ہیں۔ کیونکہ جب آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں گے جہاں کے لوگ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، عیب جوئیاں کرتے ہیں، عیب ٹٹولتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، خود بدگمان رہتے ہیں، بدگمانی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں گے تو متاثر ہو ہی جائیں گے۔ چنانچہ ایسی بری جگہوں پر بیٹھنے سے بھی آدمی بدگمانی جیسی خطرناک بیماری سے دوچار ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کے اسباب میں سے 7واں سبب ہے کسی بھی وجہ سے حسد۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے بدگمانی کی۔ حسد، کسی مسلمان سے حسد کرنا، اور آپ جانتے کہ حسد کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کی نعمت چھین لے اور مجھے یہ دے دے۔ حسد یہ بدگمانی کا بہت ہی غیر محسوس یا محسوس دروازہ ہے۔ کینہ جس کو کہتے ہیں، چھل، کسی کے بارے میں چھل رکھنا، یہ حسد اور کینہ اور کپٹ بدگمانی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے میرے بھائیوں۔ اور حسد اور کینہ کپٹ انسان کو خود ہلاک و برباد کر دیتا ہے، سماج کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور دل کا سیاہ کر دیتا ہے، اور عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ بدگمانی کے اسباب میں سے 8واں سبب، بہت سارے اسباب ہیں لیکن میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ اسباب میں سے بے جا غیرت ہونی چاہیے، ایمانی غیرت، دینی غیرت، جائز خاندانی غیرت، جائز ملکی غیرت ہونی چاہیے، لیکن بے جا غیرت، بے حد و حساب، اپنی ناک کو اونچی رکھنا، خان صاحب، پٹھان صاحب، مولانا صاحب، مدنی صاحب، پی ایچ ڈی صاحب، ڈاکٹر صاحب، بے جا غیرت، یہ بہت بڑی وجہ ہے بدگمانی کی۔ تو یہ چند اسباب اور وجوہات ہیں بدگمانیوں کے پھیلنے کے یا دل میں بدگمانی کے داخل کرنے کے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ان سارے اسباب کو اور ان کے علاوہ ہر وہ سبب، ہر وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائیں اور بدگمان ہو کر ایک قبیح اور بڑے جرم اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، ضروری ہے کہ ان اسباب کو ہم دور کریں، ان ساری وجہوں کو ہم اپنے سے بھگائیں اور اس سے بچیں تاکہ ہم بدگمان نہ ہو جائیں کسی کے بارے میں، اور بدگمان ہو کر ہم گنہگار نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ان وجوہات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک عالم دین سے کہا گیا کہ وہ کون سا آدمی ہے جس کی حالت سب سے بری ہے؟ سب سے بری حالت والا آدمی کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب ایک بڑے عالم نے دیا کہ سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو بدگمانی کی وجہ سے کسی پر کسی بھی معاملے میں اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، کسی پر کسی بھی معاملے میں اس لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی وجہ سے کسی کے بارے میں بھروسہ نہ کرے، اور وہ ہمیشہ بدگمان ہی لوگوں کے بارے میں رہے۔ وہ آدمی سب سے بڑا برا آدمی ہے، اس کی حالت بہت بری ہے۔ اور اگر ہم سماج کے اندر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے سماج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ بہت سارے تو ایسے اپنے بیوی پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے بچوں پہ بھروسہ نہیں کرتے،
اپنے ماں پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں کرتے، بدگمانی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، ان کے بارے میں غلط فیصلہ لینے کی وجہ سے، غلط عندیہ اور نظریہ قائم کرنے کی وجہ سے، تو وہ آدمی سب سے دشت منش ہے، خراب آدمی، اس کی حالت سب سے خراب ہے، جو صرف بدگمانی، بیجا بدگمانی کی بیماری کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے، بالکل بے اعتماد رہے، وہ آدمی سب سے برا آدمی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، چاہے جیسا سماج ہو، جیسی سوسائٹی ہو، جب لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کہ فلاں آدمی بدگمانی کا بیمار ہے، اس کے سامنے اگر کلیجہ کاٹ کر کے نکال کے رکھ دو، خون نکال کر کے لکھ دو، تو کہے گا بکری کا کلیجہ لے آیا ہے، اپنا کلیجہ نہیں نکالا ہے ایسے سماج کے اندر۔ تو وہ اس آدمی کی سماج میں نہ بدگمانی کرنے والے کی عزت سماج کے اندر ہوتی ہے، اور نہ بدگمانی کے اسباب فراہم کرنے والے کی عزت سماج کے اندر ہوتی ہے، اور ایسا آدمی جو دوسروں کے بارے میں بیجا بے سر و پر کے بدگمان رہتا ہے، اس کی عزت اور احترام اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں خوش گمان رہیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھی سمجھ رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور اپنے آپ کو ہر بدگمانی، بے سر و پر کی اور بدگمانیوں کے اسباب میں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آئیے تھوڑا اختصار کے ساتھ ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ بدگمانیوں سے کیسے بچیں، بدگمانیوں سے بچنے کے اسباب کیا ہیں۔ اور یقیناً ہم وہ لوگ جن کو علماء برادری کہا جاتا ہے، طلبہ برادری کہا جاتا ہے، مفتیان دین جن کو کہا جاتا ہے، خطبہ، دعات، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے انجام دینے والا منصب جن کے ہاتھوں میں ہے، بہت ہی درد مندانہ میں اپیل کرنا چاہوں گا اپنے سے اور اپنے جیسوں سے، اپنے سے بڑوں سے، اپنے سے چھوٹوں سے، کہ اللہ کے واسطے ہم نہ خود بدگمانی کریں اور نہ ہی اپنے آپ کے بارے میں کسی کو یہ موقع اور چانس دے کہ وہ میرے بارے میں بدگمان رہے۔ معاف کریں گے علماء کرام، اگر سنیں میری بات، میں آپ سب کا ایک چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہوں۔ مدارس کے اندر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے مدارس کے اندر جہاں صحیحین کا درس ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، طلبہ تیار کیا جاتا ہے سماج کی اصلاح کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، جو دعات کے نکالنے، علماء کے پیدا کرنے کی مانی جاتی ہیں، اکثر بدگمانیاں ہوا کرتی ہیں، اور انہی بدگمانیوں کی وجہ سے اسٹاف کے اندر میل محبت نہیں ہوتی، اور نہ کوئی کسی کی قدر اور احترام کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب مدرسہ چلانے والے کے اندر یہ بات ہوگی، مدرسین کے اندر یہ بات ہوگی، مربین کے اندر یہ بات ہوگی، دینی تعلیم دلانے والوں، دینے والوں کے اندر بدگمانیاں جیسی قبیح بیماری ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ان کا پروڈکٹ کیسا ہوگا، ان کے طلبہ کیسے ہوں گے، ان کے شاگرد کیسے ہوں گے۔ اور یہی شاگرد، یہی علماء اور یہی طلبہ جب خود بدگمانیوں کے خباثت سے لبالب بھرے ہوئے ہیں تو سماج کیسا ہوگا۔ علماء کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، مدارس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے طلبہ کی تربیت کرنے میں، سماج کی تربیت کرنے میں۔ تو ایک تو خود بدگمانی کے
شکار رہتے ہیں، اسے دور کرنا چاہیے۔ دوسری بات، بہت سارے علماء کرام معاف کریں گے، ذمہ داران ادارہ اپنے مدرسین کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے سفروں میں مدارس کے بجٹ کے فراہم کرنے میں ایسے گھناؤنے کردار ادا کرتے ہیں کہ ان کے اسٹاف مجبور ہو جاتے ہیں بدگمانی کرنے پر، اور وہ بدگمانیاں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، یہاں تک کہ سماج کے اندر پھیل جاتی ہے۔ میں موضوع سے تھوڑا ہٹ کر 2 بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج واٹس ایپ پر، فیس بک پر بہت سارے لوگ لطیفے لکھتے ہیں کہ مؤذن صاحب کی تنخواہ یہ، مولوی صاحب کی تنخواہ یہ، اور ذمہ داری یہ صفات ان کے اندر، خوبیاں ان کے اندر یہ چپراسی کی تنخواہ مولوی صاحب سے زیادہ، انجینئر کی تنخواہ مولوی صاحب سے زیادہ، مولوی کی قدر نہیں، مؤذن کی قدر نہیں، امام کی قدر نہیں، تراویح پڑھانے والے کی قدر نہیں، جلسے جلوس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی قدر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیجا وجہ ہے یا بجا وجہ ہے؟ وجہ ہم ہیں، ہم نے اپنے وقار کو نہ جانا، ہم نے اپنے مقصد تعلیم اور تعلم کو نہ سمجھا، ہم نے خود اپنے آپ کو غلاظت کی کیچڑ میں ڈال دیا، چاہے ہم نے، چاہے ہمارے اصحاب نے، چاہے ہمارے مربین نے۔ اسی وجہ سے جب تک علماء اپنی قدر نہیں پہچانیں گے، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں سے پاک نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے ہماری کیا عزت رہے گی۔ آج دیکھ لیجئے میرے بھائی اور ساتھیوں، لوگ کہہ دیتے ہیں وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کے مقام و رتبہ کو کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اپنے سلف صالحین و علماء برادری کو دیکھ لیں، آپ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، دیکھ لیجئے آپ کے سلف صالحین جن کی خدمات نمایاں سے آپ کے علاقوں میں کتاب و سنت کا شمع روشن ہوا، توحید کا پرچم لہرایا، شرک اور کفر اور بدعات ختم ہوئے، یہاں تک کہ غیر لوگ بھی اسلام کو قبول کیے۔ آپ زیادہ نہیں، ذرا 30 سال پیچھے جائیے، 50 سال پیچھے جائیے، اور میں قریب کرنا چاہتا ہوں 20 سال پیچھے جائیے، وہ علماء ربانی جو متقی علماء تھے، اپنے مقصد تعلیم و تعلق کو جانتے تھے، اپنے مقصد حیات کو جانتے تھے، آج دیکھ لیجئے کہ علاقہ کا علاقہ سلفیت سے بالکل متاثر ہو کر، اہل حق سے متاثر ہو کر حق کے گرویدہ اور چاہنے والے ہو گئے۔ آج کیا وجہ ہے کہ نہ سماج کے اندر ہماری عزت، یا تو چاپلوسی، یا تو بدگمانی، یا ہم نے اپنے آپ کو، لوگوں کو اپنے بارے میں بدگمان رہنے کا موقع عنایت کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بدگمانی کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ اب بدگمانی سے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، چند چیزیں میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب بھی کسی کے اندر کوئی عیب، کمی دیکھیں تو اس کے لیے ظاہر میں کسی کے اندر کوئی کمی دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے لیے مخرج اور نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو بدگمان کرنے کے بجائے اس کے لیے نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ جب کسی کے اندر ظاہری کوئی بیماری پائیں، دیکھیں یا سنیں تو نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈیں، کوئی بہانہ ڈھونڈیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات سنیں جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی مخرج، نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی میرے پاس کسی کے بارے میں ایسی خبر آئے جو غیر پسندیدہ ہے،
مکروہ چیز ہے، تو میں نے اس کو، ایسے آدمی کو میں نے 3 درجے پر رکھا۔ جب بھی میرے پاس، میرے کان سے یا میری آنکھ سے کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسی خبر آئی یا کوئی ایسی چیز دیکھا جس سے بدگمانی آ سکتی ہے، تو میں نے اس آدمی کو 3 پد یا 3 درجے میں سے کسی ایک درجے پر رکھا۔ اگر وہ بات جو میرے کان تک آئی ہے کسی ایسے آدمی کے بارے میں آئی ہے جس کا مقام، جس کے قدر، جس کی حیثیت ہم سے بلند تر ہے، تو میں نے اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کے مقام اور رتبے کو پہچانتے ہوئے اس کے بارے میں میں بدگمانی سے بالکل دور رہا۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، اس کے کان تک کسی استاذ کے بارے میں کوئی ایسی خبر آئی برائی کی یا کسی چیز کی جس سے وہ بدگمان ہو سکتا ہے، تو طالب علم کو سوچنا چاہیے وہ میرے استاذ ہیں۔ استاذ کے بارے میں جو ہم سے قدر و منزلت میں ہمارے اوپر احسان کرنے میں بہت بھاری ہیں، ان کے مقام کا خیال کر کے اپنے آپ کو ان کے بارے میں بدگمانی سے بچا لے اور اس کے لیے کوئی مخرج تلاش کرے۔ اور اگر کسی ایسے آدمی کے بارے میں کوئی خبر میرے پاس آئی جس کی وجہ سے میں بدگمان ہو سکتا تھا، اور وہ آدمی میرے ہم پلہ ہم مقام ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا تھوڑا سا، کہ ہم بڑے ہیں، اس سے کیا ضرورت ہے اپنے چھوٹوں کے بارے میں بدگمانی کرنے کی۔ اور اگر وہ آدمی جس کے بارے میں میرے کان سے کوئی خبر ٹکرائی، جس خبر کی وجہ سے میں بدگمان ہو سکتا تھا، اور وہ آدمی مقام میں، علم میں، حیثیت میں مجھ سے چھوٹا ہے، کم درجے کا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانے کے لیے کہا یار ان کے بارے میں ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو ان کو۔ گویا اگر آپ کے کان تک کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں ٹکرائے جو آپ سے علمی حیثیت سے، تقویٰ کی حیثیت سے، قدر و منزلت کی حیثیت سے بڑا ہے، تو اس کے بڑپن کا خیال رکھیے اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو بدگمان نہ کیجیے۔ اور اگر وہ آدمی آپ کے ہم پلہ ہے، برابر ہے، تو آپ اپنا بڑپن دکھائیے، آپ کا بڑپن یہ ہے کہ اپنے ہم پلہ کے بارے میں اپنے آپ کو بدگمان نہ کریں۔ اور اگر وہ آدمی آپ سے مقام میں، حیثیت میں، علم میں کم ہے، تو کم لوگوں کو ان کے ہستی میں پہنچ کر، ان کے درجے میں پہنچ کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کیجیے، ان کی پرواہ ہی نہ کیجیے۔ اگر کوئی شخص یقیناً اس نسخے پہ عمل کرے تو یقیناً بدگمانی سے بچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بدگمانی سے بچنے کا دوسرا راستہ بھی سمجھنا چاہیے، اور وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنا ہم مزاج بنا لیں، اپنا یہ نیچر بنا لیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی کمی سنیں گے یا دیکھیں گے تو پہلی فرصت میں اس کی ہدایت کی دعا کریں گے، بدگمان نہیں ہوں گے۔ دوسری فرصت میں اس کے اصلاح کی شرعی طریقے اختیار کر کے اصلاح کریں گے، حکمت عملی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ تیسری چیز، اس کے لیے عذر تلاش کریں گے، بہانہ تلاش کریں گے۔ ہو سکتا اس نے اس وجہ سے کیا ہو یہ کام، ہو سکتا نہ سمجھ پایا ہو سکتا کوئی مجبوری ہو سکتا بیجا تعویل نہیں، بجا تعویل۔ دوسروں کے بارے میں عذر تلاش کریں۔ اسی لیے سلف صالحین، ابرار، صلحائے امت، نیک لوگوں کے بارے میں جب کوئی ایسی بات سنتے یا دیکھتے جس سے ان کے دلوں میں بدگمانی آ سکتی تھی، وہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانے کے لیے، سماج کو صالح اور نیک بنانے کے لیے دوسروں کے بارے میں
70 عذر تلاش کیا کرتے. یہاں تک کہ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا ہے التمس لأخیک 70 عذرا. علماء کرام اپنے مسلمان بھائی کے لیے 70 بہانے تلاش کرو، بدگمانی سے بہتر ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی رہنمائی فرمائی ہے. جب آپ کسی اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات سنیں یا کوئی بات دیکھیں تو اس کا طریقہ اصلاح دعا وغیرہ کریں، لیکن جب کوئی بات سنیں تو فوراً بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ اچھا گمان رکھیں، اس کے لیے عذر تلاش کریں. اور دوسروں کے لیے عذر تلاش کرنے کی رہنمائی قرآن کریم میں سورہ نور کے آیت نمبر 12 دیکھ لیجئے. واقعہ عفق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. کہ جب ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا کے بارے میں سنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ جب تم لوگوں نے اس خبر کو سنی تو لولا اذا سمعتموہ، کیوں تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا جب اس خبر کو تم نے سنی کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اپنے بارے میں سے مراد ہے اپنے مسلمان بہن کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں. کیوں فوراً بدگمانی کے شکار ہو گئے، غلط فہمی کے شکار ہو گئے؟ اچھا گمان کیوں نہیں کیا اپنے بارے میں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے جیسے کہ ایک جسم. جب حضرت عائشہ کے بارے میں لوگوں نے یہ خبر سنی تو اللہ تعالیٰ کہتا کیوں نہیں مومن مردوں نے اور مومنہ عورتوں نے اپنے بھائی میں، اپنے مسلمان بہن کے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا، اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہیں فوراً کہہ دیا ھذا افک مبین؟ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ واضح بہتان ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بدگمان کرنے کے لیے یا کسی کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی خبر لائے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، تو بھائی چپ رہو، یہ تہمت ہے. وہ اچھے ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ نیک ہیں، ان کا محاسن کو ہم ذکر کریں. تو گویا بدگمانی سے بچنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں عذر تلاش کریں. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہارے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی خبر آئے فَلْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا، تو ان کے لیے بہانہ تلاش کرو، عذر تلاش کرو کہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ معاملے کو سمجھ نہ پائے ہوں، ہو سکتا ہے بیچارے سیدھے سادے ہوں، ہاں یہ ہے، ہو سکتا عذر تلاش کرو. فَإِن لَمْ تَجِدْ فَقُلْ، اور اگر تم ان کے بارے میں کوئی عذر اور بہانہ نہ پاؤ تو تم کہو لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا، ہو سکتا ہے بھائی ان کے پاس کوئی عذر رہا ہو جس سے ہمیں پتہ نہ ہو سکتا ہے یہ کام انہوں نے کیا ہو، ان کے پاس کوئی عذر رہا ہو اور وہ مجھے پتہ نہ ہو، ہے نا. تو یہاں بھی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس تلاش. مثال کے طور پر میں مثال سمجھانا چاہتا ہوں. بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. آپ نے کسی کو دیکھا، کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی نیک آدمی، کوئی نمازی آدمی، کوئی سماج میں سنجیدہ ہے، ظاہر اچھا دیکھا، وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ دیکھو اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ارے یار کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے تھے، نہیں، فوراً بدگمان نہ ہو سکتا گھٹنے میں درد ہو سکتا ان کے کمر میں درد ہو سکتا بیٹھنے کی کوئی پریشانی ہو سکتا جہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہوں یہی ان کے لیے بہتر ہو، اسے تلاش کرو، یہ بہتر ہے. اور میں بتلاؤں آپ کو میرے بھائیوں، اگر وہ بھائی اس پروگرام میں سن رہے تو بہانہ مطلب برا نہ لگیں،
بدگمانی کیسے پھیلتی ہے۔ ایک دن میں لائیو پروگرام لے رہا تھا اور میں چائے پی رہا تھا۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اماں ابا کی تربیت سے، اللہ سب کو جنت دے، والدین کی تربیت سے اور اساتذہ کرام کی تربیت سے اور عمر بڑھتے بڑھتے گئی، خود تربیت حاصل کرنے سے الحمدللہ میں دائیں ہاتھ سے کھاتا، دائیں ہاتھ سے پیتا ہوں، اللہ کی کبھی انسان ہونے کے ناطے بھول جائے۔ میں لائیو پروگرام میں چائے پی رہا تھا، دائیں ہاتھ سے چائے پی رہا تھا، اور سامنے دیکھنے والا سمجھا کہ عطا رحمان سعیدی بائیں ہاتھ سے چائے پی رہا۔ کسی موقع پر بیٹا میرے فیس بک میں کمنٹ انہوں نے کیا، اللہ ان کو سرسبز و شاداب رکھے، غلط فہمی کی میں مثال دے رہا ہوں، اگر وہ لائیو پروگرام میں سن رہے ہیں تو برا نہ مانیں، اتنا بھونڈے انداز میں کمنٹ کیا کہ تم کیسے مولوی ہو بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہو۔ یہ بدگمانی کی مثال دے رہا ہوں، بدگمانی کی ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کو فیس بک پر انہوں نے ڈال دیا۔ میرے کمنٹ پہ تو لکھا، میں نے بتایا بھائی میں دائیں ہاتھ سے پی رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھنے میں اسکرین میں بایاں لگا ہے، اور اس کو فیس بک میں ایک پروگرام کا بات کا بتنگا بنا کر کے باقاعدہ کہ تمہارے بات کی کیا قدر تم بائیں ہاتھ سے۔ ارے بھائی میں کون کہتا ہوں میری بات کی قدر نہ کرو، لیکن اگر میری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سے اگر اللہ کی بات نکل رہی، اللہ کے رسول کی بات نکل رہی، تمہارے فائدے کی بات ہے تو اس کی تو قدر کرو۔ یہ ہے بدگمانی کی مثال، اور یہ مدارس کے اندر بہت ہے، علماء کے اندر بہت ہے۔ معمولی بات پر بدگمانیوں کی وجہ سے علماء کی شان کو بالکل دریا برد کر دیتے ہیں، عوام کے اندر بھی حسد، نفرت، کینہ، عجب، غرور کی وجہ سے۔ تو جب کسی کے اندر ہونا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے، اس کے بارے میں عذر تلاش کرو، لیکن اگر کوئی پروف ہے، شرعی ثبوت ہے، تو اتنا بدگمان رہیں گے جتنا بدگمانی کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ آ کر کے ہمارے گھر میں چوری کرتا رہے، ڈیلی چوری کرتا رہے اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اصول اور ضابطے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم کوشش کریں، بدگمان ہونے سے بہتر، اپنے دل کو کالا کرنے سے بہتر، قرآن اور رسول کے فرمودات کی مخالفت کرنے سے بہتر اس کے لیے عذر تلاش کریں۔ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب پر عذر تلاش کر لیے، ہمارے کان تک پہنچا، تو ہم آرام، ہمارے دل کو سکون مل جائے گا، اطمینان، راحت قلب میسر ہو جائے گی، اور بدگمانی سے بچائیں گے، کیونکہ بدگمانی آنے سے بہت سارے فسادات ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت اسی کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنا پڑتا ہے۔ بدگمانی سے بچنے کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے، علماء بھی دھیان دیں، عوام بھی دھیان دیں، اور طلباء بھی دھیان دیں اس بات پر، ایسی حرکتوں سے، ایسی باتوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچیں جہاں سے تہمت آ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، چنانچہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو توبہ کریں اور معذرت پیش کریں، ایسی بات نہ کہیں، ایسی جگہ پہ نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں جہاں تہمت جہاں سے لگ سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ آپ کا ایک دوست ہے، بہت سمجھا رہے کہ دارو نہ پی، شراب نہ پی، لیکن وہ ہمیشہ میخانے میں جاتا رہتا ہے، شراب کی بھٹی پر، شراب کے اڈے پر جا کے بیٹھتا ہے، جو غلط جگہ ہے۔ آپ بھی جا کر کے اس کے پاس بیٹھیں گے، اگرچہ آپ اس کو روکنے کے لیے گئے، نصیحت کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اگر لوگوں کے تک خبر نہ پہنچی کہ وہ نصیحت کرنے گئے ہیں، روکنے کے لیے، پکڑ کر لانے کے لیے گئے ہیں، اور ڈیلی اس کے ساتھ جاتے ہیں شراب بھٹی تک، تو ظاہر سی بات ہے یہ تہمت کی جگہ ہے۔ جس طرح آپ کے دوست پر شراب پینے کی تہمت لگتی ہے، لوگ بدگمان ہوتے ہیں، ایسے آپ پر تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی حرکتوں سے بچو، تہمت کی باتوں سے بچو، تاکہ اپنے بارے میں لوگوں کو بدگمان ہونے کا موقع اور چانس فراہم نہ کرو۔ اور یہ ہمیں عبرت و نصیحت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول اکرم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین اسوہ ہے۔ سنیے
تہمت کی جگہوں سے بچیے، تہمت کے باتوں سے بچیے، تہمت کی حرکتوں سے بچیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما ہے، اور حضرت صفیہ بنت حوی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، حال چال لیں، خیریت پوچھیں۔ اور یہ رات کا واقعہ تھا۔ حضرت صفیہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر کے حال چال لیا، خیریت پوچھا، پھر وہ پلٹ کر آنے لگی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے پیچھے 2-4 قدم چلنے لگے گھر تک پہنچانے کے لیے۔ اور اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، رہتی تھی۔ حضرت صفیہ آگے آگے چل رہی ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ان کو گھر تک پہنچانے کے لیے، حضرت اسامہ بن زید کے گھر تک پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں کہ انصار میں سے 2 آدمیوں کا گزر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، اس وقت لائٹنگ کا زمانہ نہیں تھا کہ اللہ حضرت صفیہ آگے چل رہے ہیں، اللہ کے رسول پیچھے جائے۔ اتنے میں انصار میں سے 2 صحابی نکلے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں کو دیکھا کہ وہ تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی رسلکما، تیز دوڑ کر کے مت آؤ، دھیرے دھیرے چلو، یہ صفیہ بنت حوی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ دونوں انصاری صحابی تھوڑا اپنے رفتار کو بڑھا کر کے تیزی سے آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کے دل میں بدگمانی آنے کا موقع نہیں دیا اور زور سے کہا بھائی دھیرے دھیرے آؤ، آہستہ آہستہ آؤ، کوئی بات نہیں، یہ صفیہ بنت حوی ہے۔ وضاحت کر دیا کہ بدگمانی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا تو مجھے نہ پہچان سکے ہو سکتا صفیہ کو نہ پہچان سکے ہو، چنانچہ ایسا دیکھ کر کے بدگمانی کا کوئی شکار نہ ہو۔ تو دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، تعجب کا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ حضر سے پوتر پاک ہے، یعنی سبحان کلمہ تعجب کہا۔ اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے زور سے کہا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، انسان کے دل و دماغ اور جسم میں شیطان ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما سوءا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی بدگمان آ جائے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے رسول خود صحابہ کرام کو تربیت دے رہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، خود بچو اور دوسروں کو بچاؤ۔ اسی لیے علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں کہ انہا صفیہ، یہ صفیہ ہیں، ایک اپنی امت کے لیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہترین سنت ہے، اور اگر لوگ اس سنت کو اپنانے لگیں گے تو تہمتوں سے، تہمت درازیوں سے، افترا پرتازیوں سے اور شک و شبہہ کی جگہوں سے اور بدگمانیوں سے بچے رہیں گے۔ کیوں اللہ کے رسول نے کہا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ان جگہوں سے، ان حرکتوں سے، ان کردار سے، ان صحبتوں سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچائے جن حرکتوں یا باتوں یا کردار یا جگہوں میں بیٹھنے یا لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے بدگمانی ہو سکتے ہمارے بارے میں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچو جہاں سے بدگمان لوگ آپ کے بارے میں، آپ کے اندر بڑی اچھائیاں، بڑی خوبیاں ہیں، انسان ہے، کوئی ہو گئی، لیکن اگر سماج آپ کے بارے میں بدگمان ہوگا تو سماج تو گنہگار ہوگا بے وجہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے، یا جو بھی بے وجہ بدگمانیاں کرے گا۔ لیکن بہرحال آپ جو کرنا چاہیں گے خیر و بھلائی سماج کے اندر، کوئی نہ آپ تجارت میں کامیاب ہوں گے، نہ دعوتی مشن میں کامیاب ہوں گے، نہ کسی بھی چیز میں، کیونکہ بدگمان ہے لوگ آپ کے بارے میں۔ چنانچہ نہ خود کسی کے بارے میں بدگمان ہو
اور نہ دوسروں کو بدگمان کرو۔ اور اگر بدگمانی کی کوئی وجہ کسی کے دل میں بیجا بدگمانی آ جائے تو اس کے دل کو صاف کرنے کی کوشش کو معذرت پیش کر کے، عذر پیش کر کے، مل جل کر کے، خط و کتابت کر کے، فون سے رابطے قائم کر کے، کیونکہ بڑا ہی کامیاب ہے وہ انسان جس کے بارے میں لوگ بدگمان نہ رہیں، اور بہت ہی سعادت مند ہے وہ مسلمان جو خود اپنے آپ کو کسی کے بارے میں بدگمان نہ کرے اور ان ساری حرکتوں، عادتوں، جگہوں، قول و فعل و کردار سے بچا لے جائے جہاں سے بدگمانی آتی ہے۔ بدگمانی سے بچنے کے اسباب میں سے ایک چوتھا سبب، بڑا پیارا سبب ہے میرے بھائیوں، میں اب تیز رفتار چلنا چاہتا ہوں، لمبا ہو رہا ہے۔ اپنے عیب پر نگاہ رکھنا، اس کے بجائے کہ لوگوں کی کمیوں پر ہم ریسرچ کریں۔ ایم اے، بی اے، پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھنے کے بجائے، لوگوں کے عیب پر چینی گوئی کرنے کے بجائے، لوگوں کے کمیوں میں ٹوہ کے بجائے اپنی کمی کا ٹوہ کیجئے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ لوگوں کے عیوب اور کمیوں اور برائیوں پر اپنا بیجا وقت، اپنی قیمتی گاڑھی کمائی، اپنے قلم کو، اپنی زبان کو لگانے کے بجائے اپنی کمی پر نگاہ رکھیں، اپنی کمی پر ریسرچ کریں، اپنی کمی کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور یہ کبیر داس کا دوہا یاد رکھیں، برا جو دیکھا نہ میں چلا، برا نہ دیکھا کوئی، برا جو دیکھا میں چلا، برا نہ دیکھا کوئی، جو دل کھوجوں آپنا، مجھ سے برا نہ کوئی۔ اپنی کمیوں پر دیکھیں، دوسرے کی بیماری پر فکر مند رہیے، لیکن اس سے زیادہ اپنی بیماری پر۔ ہارٹ کے اندر کینسر ہے، بلوکیج ہے، کالا ہوتا جا رہا، کنکڑا پتھرا ہے، گہمن سانپ بھرا ہے ہمارے طالبان سعیدی کے دل میں، اور دوسرے کے دل میں تھوڑی سی پھنسی، اس کے بارے میں ہم ہر وقت اپنے اس خبیث دل کے بارے میں نہ دیکھیں، اپنے عیوب پر دیکھیں۔ یہ دیکھیں یہ نہ ہو کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آئے، اپنے آنکھ کا پولا موٹا سا پلر اور شاطر نظر نہ آئے۔ اپنے بارے میں آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، لوگوں کے عیوب کے بارے میں آپ اپنے آپ کو مشغول نہ رکھیں، بلکہ اپنے عیوب کے بارے میں آپ مشغول رکھیں۔ اپنے عیوب کو ڈھونڈیں، اپنے عیوب کو ٹٹولیں، اپنے حالات کو دیکھیں تاکہ آپ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی سدھار کریں۔ یہ زیادہ بہتر ہمارے لیے، اور یہ بہترین ادب اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ آج دیکھ لیجئے کروڑوں بیماریاں ہیں، اپنے بارے میں فکر نہیں، دوسرے کے اندر معمولی بیماری ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ عملی بیماری ہو، اس کے بارے میں زیادہ چینی گوئیاں، زیادہ عیب جوئیاں اپنی۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو میرے بھائیو ساتھیو، یہ بدگمانی کے بچنے کے اسباب میں سے چوتھا سبب بڑا مضبوط سبب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا لوگوں کے عیب ٹٹولنے سے منع کیا ہے۔ تب وہ کہاں گیا تھا، کیسے گیا تھا، کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اگر طاقت ہونا لوگوں کے پاس تو لوگ کیا بولتے ہیں، سی سی کیمرہ، ریڈار لگا دیں گے۔ جن کے بارے میں حسد ہے، ریڈار لگا دیں گے، پاخانے میں بھی جائے تو کیسے کرتا، کیا بولتا تھا، لوگوں کی کمی ہو۔ ارے میرے بھائیو، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے کمی کو دور کر لیں، بجائے کہ فلاں، کیونکہ اپنی کمی کو دور کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ضروری ہے، دوسری کمیوں کو دور کرنا بھی حسب استطاعت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عیب جوئی سے روکا، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، روکا ہے۔ تو بلکہ جو آدمی دوسروں کے عیوب کو زیادہ دیکھتا ہے وہ بدگمانی کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک، یا معشرہ من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبہ
لا تغتاب المسلمین، اے وہ لوگو جو زبان سے اسلام لے آئے ہو لیکن ایمان دلوں میں اب تک داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، مسلمانوں کے عیب کو بے شرعی مقصد نہ ٹٹولو، جہاں نہ کوئی شرعی مقصد ہے، نہ کوئی دینی ہدف و مقصد ہے، اور نہ کوئی وہاں سماجی اور ملی فائدہ ہے۔ لوگوں کی عیب جوئیاں نہ کرو، لوگوں کے عیب کو نہ ٹٹولو۔ یاد رکھو، جو لوگوں کے عیب کو بنا کسی شرعی مقصد کے، دینی مقصد کے، ملی اور سماجی مقصد کے ڈھونڈتا رہے گا، ٹوہ میں پڑا رہے گا، تو اللہ اس کے عیوب کے ٹوہ میں پڑ جائے گا، اور جس کے عیوب اور کمیوں کے ٹوہ میں اللہ تعالیٰ پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج میرے بھائیو یہ کمی ہے، ہماری مجلسیں گرم ہوتی ہیں لوگوں کے غیبت کرنے سے، لوگوں کے عیوب کو بیان کرنے سے، ٹھٹھا اور مذاق اڑانے سے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ابی داود کے اندر صحیح قرار دیا ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، کہ جب کوئی آدمی اپنا وطیرہ بنا لیتا، اپنا شیوا بنا، بنا کسی دینی ہدف کے، بنا کسی دینی مصلحت کے، بنا کسی شرعی ضرورت کے، بنا کسی سماجی اور ملی غرض و غایت کے، لوگوں کے عیب کھود کے، کرود کے نکالنا، ٹٹولنا، تو ایسے آدمی کے عیب کو اللہ ٹٹولنے لگتا ہے، اور جس کے عیب کو اللہ ٹٹولنے لگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ ہو، ذلت کا اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اور اس دنیاوی زندگی میں دل کی راحت کا سب سے بہترین ذریعہ اور اپنے نفس کے لیے سعادت، خوش نصیبی فراہم کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ لوگوں کے بارے میں خوشگمان رہنا، لوگوں کے بارے میں غلط فہمی سے بچنا، لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچنا۔ اس سے اپنا بھی آرام ہوگا، تکلیف ختم ہوگی، سعادت نفس میسر ہوگا، اور نہ مزاج گندا ہوگا، نہ ہم تھکیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، بڑا پیارا قول ہے، کہ اگر کسی کے بارے میں خوشگمانی کی وجہ سے تم غلطی میں پڑ جاؤ، خوشگمانی کی وجہ سے تمہارا غلطی کر جانا یہ بہتر ہے، بدگمانی میں پڑ کر صحیح تک پہنچ جانا۔ صحیح تک آپ پہنچ گئے، لیکن بدگمانی کی وجہ سے، یہ بہتر نہیں۔ بہتر خوشگمانی، آپ کسی کے بارے میں خوشگمان ہیں اور خوشگمانی کی وجہ سے آپ نے کوئی اس کے بارے میں فیصلہ لے لیا اور آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کا غلط ہو گیا، یہ بہتر ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمان رہو اور حق تک پہنچ جاؤ۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ 4 مضبوط اسباب ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو بدگمانیوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں جہاں سے میرے اپنے بارے میں بدگمانیاں آئیں، اور اپنے شان و شوکت کی حفاظت کریں، عزت نفس کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، اپنے عمل کی حفاظت کریں۔ خوشگمانی دل میں سکون، اطمینان، خوشگمانی دل کے اندر خوشیاں مسرتیں اور شادمانیاں لاتی ہیں، بدگمانیاں قلق، اضطراب، نفرت، عداوت، دشمنی اور مار کاٹ اور کینہ، کپٹ، غیبت، چغلی خوری جیسے فسادات لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانیوں سے بچائے، بیجا بدگمانیوں سے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سارے اعمال و کردار سے بچائے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بدگمانیاں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنی حفاظت کرنے کی، کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں کہ لوگ ہمارے بارے میں بدگمان نہ رہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء وبارک اللہ فیکم۔